السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہر احمد، اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پروگرام پلاننگ۔ پروگرام پلاننگ جیسے آپ اس لفظ سے ظاہر ہے کہ آپ جو بھی پروگرام بنانے جا رہے ہیں وہ کسی بھی جانر سے تعلق رکھتا ہے، اس کا فارمیٹ کوئی بھی ہے، وہ کسی بھی ٹائپ کا پروگرام ہے، لیکن اس پروگرام کے لیے آپ نے پلاننگ کس طرح کرنی ہے، بیکاز یو آر دی ڈائریکٹر، یو آر دی پروڈیوسر آف دیٹ پروگرام۔ آپ نے تمام لوگوں کو جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اس میں آپ کا اپنا اسٹاف بھی شامل ہے جو آپ کے ادارے سے، آپ کے پروڈکشن ہاؤس سے، آپ کے چینل سے منسلک ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن میں آرٹسٹ بھی ہیں، جن میں آپ کے کمپیئرز بھی شامل ہیں، آپ کے گیسٹ بھی شامل ہیں۔ ان تمام لوگوں کو آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو گریٹر دا پلاننگ گریٹر از دی کوالٹی آف دی پروگرام۔ جتنی اچھی آپ کی پلاننگ ہوگی، جتنا اچھا آپ پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک اچھا پلان ڈیولپ کریں گے، اتنا ہی آپ کی پروڈکشن کوالٹی اچھی ہوگی، اور ان دس وے یو کین اوائڈ اینی انپلیزنٹ ایونٹ، کوئی ایسا واقعہ تاکہ رونما نہ ہو جس کی وجہ سے آپ خود پینک ہوں۔ آپ کے جو آرٹسٹ ہیں they don't feel peace of mind, they cannot reflect that same جسے کوالٹی کہہ لیں آپ، اگر ان کا موڈ آف ہے، وہ اچھے موڈ میں نہیں ہے، تو ان کی پرفارمنس پہ بھی اسی طرح اثر پڑے گا اور وہ چیز اسکرین پر ریفلیکٹ ہوگی۔ تو پروگرام پلاننگ میں کچھ سٹیپس ہیں، اور کسی بھی پروگرام کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ اس پروگرام کی نوعیت اور اس کے ٹائپ کے مطابق ہوتی ہے، اور اسی کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا ہے۔ پلاننگ کے لیے کسی بھی چینل میں ایک پروڈیوسر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پلاننگ کے حوالے سے ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے، ایک سیکشن موجود ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ہم پلاننگ ڈپارٹمنٹ۔ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہے؟ یہاں پر ایک پلاننگ آفیسر بیٹھتا ہے، اور وہ جو پلاننگ آفیسر ہے اس کے پاس مکمل معلومات ہوتی ہیں کہ اس وقت اسٹیشن پر، ٹیلی ویژن اسٹیشن جو ہے وہاں کتنے اسٹوڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں، ان اسٹوڈیوز میں ہمارے پاس کون کون سی فیسلٹیز ہیں، اسٹوڈیوز میں کتنے کتنے کیمراز کام کر رہے ہیں، اور اگر ہمارے پاس آؤٹ ڈور یونٹس جسے ہم ENG الیکٹرانک نیوز گیدرنگ کہتے ہیں، وہ یونٹس کتنے اویلیبل ہیں۔ اچھا، صرف یونٹس کا اویلیبل ہونا یا ٹیکنیکل اکوپمنٹ کا اویلیبل ہونا ضروری نہیں، ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے کتنے، اب ہماری افرادی قوت کتنی ہے، کتنے لوگ ہیں، ان میں شفٹس کا کیا سلسلہ ہے۔ اگر آپ کے چینل کے پاس 2 اسٹوڈیوز ہیں، 3 اسٹوڈیوز ہیں، تو ان میں مارننگ شفٹ میں کون لوگ ہوں گے، ایوننگ شفٹ میں کون لوگ ہوں گے۔ یہ تمام کام آپ کا پلاننگ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے۔ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے پاس کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں؟ ایک تو ہے ENG اسٹور، جو ایک ٹیکنیکل اسٹور ہے، اور جہاں پر آپ کو آؤٹ ڈور کے لیے تمام مٹیریل پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا کوآرڈینیشن ہے ڈیزائن ڈپارٹمنٹ سے۔ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ سے کیوں؟ کہ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ نے جو ہے کسی بھی انڈور ریکارڈنگ کے لیے سیٹ انسٹال کرنا ہے۔ تیسرا جو شعبہ ہے جس کے ساتھ ان کا لیسون ہوتا ہے وہ ہے کیمرہ ڈپارٹمنٹ۔ کیمرہ ڈپارٹمنٹ نے آپ کو نہ صرف کیمرہ مین جو ہے وہ پرووائڈ کرنے ہیں کسی بھی ریکارڈنگ کے لیے، لائٹ از آلسو دیئر پارٹ، اور اگین آپ کو ایک آڈیو کے لیے جو آدمی ملتا ہے وہ ENG اسٹور یا جو آپ کا ٹیکنیکل اسٹور ہے وہاں سے ہی آپ کو ایک آدمی پرووائڈ کیا جاتا ہے جو آپ کی آڈیو کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسے بوم آپریٹر بھی کہا جا سکتا ہے، اسے آڈیو انجینئر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تمام لوگ ہیں جو آپ کی پروڈکشن میں انوالو ہیں، اور آپ نے ان تمام لوگوں کو جو آپ کو کسی بھی پروڈکشن میں درکار ہے، آپ نے یہ پلان کرنا ہے۔ یو ہیو ٹو سٹ ود پلاننگ آفیسر، اور آپ نے اسے اپنی ڈیمانڈ دینی ہے، ڈیمانڈ آف ٹیکنیکل اکوپمنٹ آن ون سائڈ، اور ڈیمانڈ آف پرسنلز، آپ کو کتنے افراد درکار ہیں، کتنے لوگ چاہیے۔ اب ہم مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں، مختلف پروگرامز کے حوالے سے کہ آپ کو کس طرح پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، یہ تو ایک پلاننگ ہے جو آپ کو پروڈکشن کے حوالے سے ٹیکنیکل طریقے سے کرنی ہے۔ کچھ اور بھی اس کے ساتھ چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے آج کے اس لیکچر میں، کہ وہ بھی ایک پروڈیوسر ہونے کے ناطے آپ کو کرنا پڑتی ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی
ٹیلی ویژن سیٹ اپ ہے, کوئی بھی چینل ہے, یہ ایک سینسٹیو آرگنائزیشن ہوتی ہے, اور اٹ از ناٹ فار ایوری بڈی, اٹ از ناٹ ریکریشنل پلیس کہ لوگ آئیں اور لوگ آ کر یہاں پر وقت گزارے ہیں, کیونکہ ایوری بڈی لائکس, اور ہر آدمی کا ایک شوق ہوتا ہے کہ اس نے ٹیلی ویژن سیٹ اپ دیکھنا ہے, لوگوں سے ملنا ہے, وہ جو سیلیبریٹیز ہیں, وہ جو چہرے انہیں اسکرین پر دیکھنے کو ملتے ہیں, انہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ نے ایک تو یہ مد نظر رکھنا ہے کہ دیر شوڈ ناٹ بی اینی آف دا پرسن ہو از انوانٹیڈ, uncalled for. اس کے لیے کیا آپ کے ہاں چیک سسٹم ہے؟ تمام چینلز میں, تمام آرگنائزیشنز میں جہاں پر ان کی ریسیپشن موجود ہے, ان کے سیکورٹی سٹاف ان کا موجود ہے, وہاں پر گیٹ پاس کی سہولت ہوتی ہے. آپ کی ریکارڈنگ اگر کل ہو رہی ہے تو آج آپ خود پروڈیوسر ہونے کے ناطے یا آپ اپنے کسی اسسٹنٹ کو یہ ڈیوٹی اسائن کر دیتے ہیں کہ کل آپ کا جو ٹیلنٹ آنا ہے, ٹیلنٹ اینی آرٹسٹ which is there to come, he can be compere, he can be anchor, he can be newscaster, he can be news anchor, he or she can be any artist or performer, musicians اور singers, کچھ جو بھی لوگ آنے ہیں, آپ اس پروگرام کا نام, آپ کی ریکارڈنگ کا ٹائم اور ان کے آنے کا پرپز, either they are coming for rehearsal, they are coming for audition, they are coming for discussion اور دے آر کمنگ فار دا ریکارڈنگ, آپ ان میں سے آپشن پک کر کے آپ وہ ایک گیٹ پاس اپنی جو پروگرام پروڈیوسر ہوتے ہیں, آپ کے جو ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہیں, کیونکہ جتنے بھی ہمارے پروڈیوسر ہوتے ہیں ایک پروگرام سیٹ اپ میں, ایک پروگرام ڈپارٹمنٹ میں, جہاں ایک چینل کو چلانے کے لیے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ تو اس کے جنرل مینیجر ہوتے ہیں, اٹ کین بی چیف ایگزیکٹو ان پرائیویٹ سیکٹر, اٹ کین بی مینیجنگ ڈائریکٹر ایز ویل. لیکن جو ہمارے ہاں سرکاری سطح پر جو سیٹ اپ موجود ہے اس میں ایک جی ایم ایک اسٹیشن کو ہیڈ کرتا ہے جو ایڈمنسٹریٹولی ان تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا وہ ہیڈ ہے. جہاں تک پروگرام ڈپارٹمنٹ کی بات ہوتی ہے, پروگرام ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتا ہے ایک پروگرام مینیجر, اور پروگرام مینیجر از آلسو انوالوڈ ان پلاننگ اینی پروڈیوسر ہو وانٹس ٹو ہیو سم پروگرام ریکارڈیڈ. ہی گوز ٹو پروگرام آفیسر, ان سے ڈسکس کرتے ہیں, اور any advice, any suggestion which he wants to make, he wants to embed in your program, that is regarded. اچھا, اسی طرح آپ دیکھتے ہیں نیوز ڈپارٹمنٹ میں جو نیوز پروڈکشن ہے اس میں ہمارے پاس سینئر نیوز ایڈیٹر, یہ ایک پوسٹ ہے جس کے انڈر آپ کے پاس نیوز پروڈیوسرز بھی ہوتے ہیں, نیوز رپورٹرز بھی ہوتے ہیں, اور سب ایڈیٹرز بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہم کرنٹ افیئر میں اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس ایک صاحب ہیڈ کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہیں مختلف کرنٹ افیئر کے پروڈیوسرز, کرنٹ افیئر کے رپورٹرز شامل ہوتے ہیں. تو آپ نے پلاننگ کے وقت بعض اوقات جوائنٹ پروڈکشنز بھی ہوتی ہیں کہ پروگرام اور کرنٹ افیئر والے مل کے کوئی ایونٹ ہے وہ کور کر رہے ہیں. اگر کوئی بہت میگا ایونٹ ہے, کوئی میراتھن ریس ہے, اس کو آپ نے جو ہے کور کرنا ہے, تو یہ پاسبل نہیں ہے, آپ کے پاس اتنا سٹاف موجود نہیں ہے کہ آپ کا صرف کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ آپ کا صرف نیوز ڈپارٹمنٹ یا پروگرام ڈپارٹمنٹ سے کر سکے. سو دے جوائن ہینڈ ٹوگیدر, اور انڈر دی سپرویژن, انڈر دی کمانڈ آف دی جی ایم, دے آل ورک. اچھا, تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ایک پلاننگ آفیسر کے ساتھ آپ نے بیٹھ کر ڈسکس کرنی ہے اکارڈنگ ٹو دی نیچر آف دی پروگرام. آپ نے لوگوں کے نام گیٹ پر دے دیے تاکہ اگلے روز آپ کے جو آرٹسٹ آ رہے ہیں they should not have any hesitation, انہیں کوئی ایسا پرابلم نہ ہو آپ کے آرگنائزیشن میں انٹری کا. سو دیٹ انٹری پاس should be well in time on the gate on the day of recording. ایک تو یہ because there can be any security measure which is to be taken. تو آپ نے انڈور ریکارڈنگ کے لیے ان تمام لوگوں کو انفارم بھی کر دینا ہے کہ جی یو کین کم اینڈ یور نیم از دیئر آن دا گیٹ. اچھا, دوسری بات ریکوزیشنز. ہمارے ہاں خاص سرکاری ادارہ ہو, کوئی جو ہے جو قومی نشریاتی ادارہ ہے اس میں, یا کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کوئی چینل ہے جس سے آپ منسلک ہیں, ہر جگہ چیک اینڈ بیلنس ضرور ہے, ہر جگہ اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہے, اور اٹ شوڈ بی دیئر بیکاز ٹرانسپورٹ فیسلٹی
اینی ٹیکنیکل ایسٹ از گیون ٹو یو, وہ آپ کے جو ہے اختیار میں آتا ہے, تو مس یوز اور اس کی مس یوٹیلائزیشن سے بچنے کے لیے اس پر کوئی نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھنا چاہیے اور رکھا جاتا ہے. تو آپ کو جب بھی انڈور ریکارڈنگ کے لیے اسٹوڈیو درکار ہے, یو ہیو اے پرٹیکولر ٹائم, اور اس ٹائم میں آپ نے ریکارڈنگ کمپلیٹ کرنی ہے. لائک وائز آپ کا ریکارڈنگ شیڈول آؤٹ ڈور کے بھی ایشو ہوتے ہیں, اور وہ اسی پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے کیے جاتے ہیں. پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہی آپ کو ریکوزیشنز دیتا ہے. ریکوزیشن ڈیمانڈ, وہ ڈیمانڈ جو ایک پروڈیوسر نے دی ہے, اور وہ پھر اس تک کمیونیکیٹ ہوتی ہے ان رائٹنگ, اور اس پر تمام چیزیں جو ہے جو اسے اس ریکارڈنگ کے لیے درکار ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں باقاعدہ, تاکہ وہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی ایک ایک کاپی کنوے کی جاتی ہے اور اس کے مطابق وہ چل سکیں. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مختلف ریکارڈنگز کے لیے پلاننگ کس طرح کرنی ہے. پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے آپ نے ریکوزیشن میں کیا کیا چیزیں ڈیمانڈ کرنی ہے, وہ کون کون سے افراد ہیں جو آپ کو درکار ہیں, کون کون سے پروفیشنلز ہیں, ٹیکنیکل ہینڈس ہیں, اور وہ کون کون سی ٹیکنیکل ایسٹس ہیں, مشینری ہے جو آپ کو کسی بھی پروگرام میں چاہیے. اب اگر آپ آؤٹ ڈور جا رہے ہیں, آپ نے ایک مختصر سی رپورٹ بنانی ہے, اگر کوئی اسپیشل ڈے آ رہا ہے, اٹ کین بی انوائرمنٹل ڈے, اٹ کین بی پاکستان ڈے, اٹ کین بی انڈیپینڈنس ڈے, اور آپ نے جا کر صرف لوگوں سے رائے لینی ہے, کسی ایک ٹاپک پر ان سے بات کرنی ہے. آؤٹ ڈور میں آپ جا رہے ہیں, یا آپ سنگل کیمرہ کی انوالومنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ صرف سنگل کیمرہ انوالو ہے, اور آؤٹ ڈور میں آپ جا رہے ہیں, آپ کو کون کون سے لوگ درکار ہیں. آپ نے جب پلاننگ کے آفیسر کے پاس بیٹھنا ہے, آپ نے اسے بتانا ہے کہ جی میرا ایک پروگرام ہے, اور اس پروگرام کے اندر ایک کمپیئر ہے, اور آؤٹ ڈور کے اندر ایک کوئی پارک ہے, کسی کی لوکیشن ہے, کسی گیسٹ سے بات کرنے جانا ہے, کسی آفس میں جانا ہے, وہاں پر جا کر آپ نے ایک ریکارڈنگ کرنی ہے. تو وٹ آل ڈو یو نیڈ؟ یو نیڈ این آؤٹ ڈور یونٹ, کیمرہ آپ کو چاہیے, آپ کو لائٹس میں کیا کیا درکار ہے, کیونکہ اگر آپ انڈور کر رہے ہیں تو آپ کو ایک کٹ لائٹ چاہیے. عام طور پہ کٹ لائٹ میں 3 لائٹس آپ کو موجود ہوتی ہیں. آپ ایک کو فیس لائٹ کے طور پر, ایک کو بیک لائٹ کے طور پر, اور ایک کو فلر کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. عام طور پہ 2 لائٹ سے بھی گزارا کر لیا جاتا ہے. آپ کو ایک عدد لائٹ مین اس تمام ارینجمنٹ کے لیے درکار ہے. اگر لائٹس کا کام زیادہ ہے تو آپ کو ایک الیکٹریشین بھی ساتھ کیری کرنا اٹ از فیزیبل اور بہتر ہے, تاکہ if there is some problem which light man cannot solve, so electrician is there to have all the management of lights. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے جب بات کرنی ہے لوگوں سے, تو ان کی آڈیو آپ نے کیچ کس طرح کرنی ہے. اس کے لیے مائک کی ہمارے پاس مختلف ٹائپس ہیں. اگر آپ خود ہی کمپیئر ہیں, آپ خود ہی اس پروگرام کے اینکر ہیں, یا ایک نیوز رپورٹر ہیں, تو یو جسٹ نیڈ ہینڈ مائک ود دی لوگو آف دی دیٹ پرٹیکولر چینل جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. کیونکہ لوگو جو ہے وہ کسی بھی چیز کی آئیڈینٹی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے جب بھی آپ اس کا بھی جو استعمال ہے ایک لحاظ سے اٹ از ویری نیسسری, اور یو شوڈ نو کہ ویئر یو ہیو ٹو یوز دا لوگو اینڈ ویئر یو ہیو ناٹ ٹو. کیونکہ جب بھی آپ کوئی بھی آدمی ہے اس کے آپ کچھ کامنٹس لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اف یو آر گیونگ ہم دا مائک اور وہ کچھ بات کر رہا ہے, تو اٹ مینس کہ ہی از گیونگ دی پوائنٹ آف ویو فار دیٹ پرٹیکولر چینل دیٹ مے ناٹ بی ہز پرسنل پوائنٹ آف ویو. تو مائک آپ کی آئی ڈی ہے, آپ نیوز رپورٹر ہیں, تو اٹس بیٹر دیٹ یو شوڈ ہیو مائک ان یور اون ہینڈ, اور آپ ان سے بات کریں. اٹ مینس یو آر ہی از بینگ انٹرویوڈ, اور آپ اس سے پوائنٹس دے رہے, اور ان دا سیم وے جب آپ نے کوشچن کرنا ہے یو کین جسٹ ٹرن اٹ ٹو یور سیلف, اور آپ دوبارہ. تو ہینڈ مائک از ون آف دا تھنگ یو نیڈ ٹو کیری فار such kind of small interviews. اچھا, اگر آپ کسی انٹلیکچوئل کے پاس جا رہے ہیں, آپ کسی سرکاری عہدیدار کے پاس جا رہے ہیں, آپ کسی کارپوریٹ سیکٹر میں جا رہے ہیں, آپ کسی چیف ایگزیکٹو سے ملنے جا رہے ہیں, اس کا آپ نے انٹرویو کرنا ہے, تو اٹس بیٹر دیٹ یو شوڈ ہیو دی نیک مائک ایز ویل. اور نیک مائک میں کیا ہے کہ جی آپ جو بھی صاحب بیٹھے ہیں وہاں پر ان سے آپ بات کر لیں, اور بات کرنے کے لیے آپ نے انہیں ایک نیک مائک لگا دیا, اور ان کا آپ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تیسرا مائک ہمارے پاس ہے کارڈ لیس مائک. کارڈ لیس مائک میں کیا ہے کہ جب آپ
اپنے کمپیئر کو آؤٹ ڈور میں لے کر جا رہے ہیں, اٹ کین بی پارک, اور وہاں پہ ہی اور شی ہیز ٹو واک. انہوں نے جو ہے ایک جگہ اسٹیٹک نہیں رہنا, انہوں نے موومنٹ کرنی ہے, انہوں نے چلتے پھرتے لوگوں سے بات کرنی ہے, اور ان کی موومنٹ کی وجہ سے وہ جو آپ کا مائک ہے, جو وائر مائک آپ جسے کہہ لیں, وہ نہیں ہے فزیبل آپ کے لیے یوز کرنا. سو یو کین ہیو اے کارڈلیس مائک. آپ کے ساتھ جو بھی آڈیو انجینئر جا رہا ہے, آپ اسے بتائیں گے کہ مجھے کس قسم کا مائک چاہیے, اور وہ عام طور پہ ان کی جو کٹ ہے, ان کا جو بیگ ہے, اس میں تمام قسم کے مائکس موجود ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو ٹیل دیم کہ آپ کے تمام مائکس میں جو بیٹری سیلز ہیں, بیٹریز ہیں, وہ اویلیبل ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ریکارڈنگ کے لیے پہنچتے ہیں اور وہاں پتہ لگتا ہے کہ جی آپ کا ہینڈ مائک کام نہیں کر رہا, تو آپ کو کارڈلیس کی ضرورت پڑے گی, اور اگر کارڈلیس آپ نے لگایا ہوا ہے, سو ہاؤ کین یو ٹاک ٹو دی ادر پرسن. یہ تمام چیزیں پلاننگ کا حصہ ہیں, اور آپ نے یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ ایوری بڈی از ورکنگ پراپرلی. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب از دی بیسک فارمولا. رائٹ مین از ریسپانسبل فار دیٹ. اگین یو کین جسٹ آسک ہم فار, یہ ایک چیک لسٹ ہوتی ہے کہ آپ ہر آدمی سے پوچھتے ہیں, ہاں جی جو چیزیں ہم ساتھ لے کر جا رہے ہیں وہ ورکنگ ایڈیشن میں ہیں یا نہیں. اچھا, اس طرح آپ کو ایک مانیٹر بھی درکار ہے. اب آؤٹ ڈور جا رہے ہیں, اسٹوڈیو کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. آپ پینل پر موجود ہوتے ہیں, آپ جتنے بھی کیمراز یوز کر رہے ہیں, 2, 3, 4 کیمراز جو آپ اسٹوڈیو میں یوز کر رہے ہیں, ان تمام کی آؤٹ پٹ, ان کا ریزلٹ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے. آؤٹ ڈور میں آپ موجود ہیں. آؤٹ ڈور میں ہاؤ کم یو نو دیٹ what kind of shot, what kind of the view you are going to have, کیونکہ cameraman is on the camera, he is watching what is coming through the lens, اور وہ کیا چیز شوٹ کر رہا ہے. تو احتیاطاً آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ کسی کا انٹرویو لینے جا رہے ہیں, وہ اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہے, وہاں پہ آپ ری ٹیکس شاید نہیں کر سکتے. جیسے ہم اسٹوڈیو میں ہمارے پاس آپشن ہے کہ آپ کو ایک جو ہے ٹیک پسند نہیں ہے, آپ نے اس کو ری ٹیک کر لیا, لیکن جب آپ باہر جا رہے ہیں ریکارڈنگ کر کے آپ واپس آ جاتے ہیں, تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ دوبارہ اس شخص کے پاس جائیں اور اس کوئی اگر بات ایسی ہے رہ گئی ہے, کوئی چیز, کوئی شارٹ اچھا نہیں بنا, وچ از ناٹ وردی ٹو بی ٹیلی کاسٹ, جو آن ایئر نہیں بھیجا جا سکتا, اس میں کوئی پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے یا کانٹینٹ کے حوالے سے کوئی اس میں تبدیلی ہے, تو آپ اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو مانیٹر از ویری نیسسری. مانیٹر جب آپ لگاتے ہیں تو اس میں آپ کو ویو ملتا ہے, آپ شارٹ اوکے کرتے ہیں, یو گیو اے گرین سگنل ٹو دا کیمرا مین اینڈ ہی کین گو ہیڈ, اور ہی کین جسٹ ورک فار دیٹ. تو آؤٹ ڈور یونٹ کے لیے ہم چیزیں ذرا ریوائز کر لیتے ہیں. آپ کو کیا کیا چیزیں درکار ہے. آپ کو نیک مائک, کارڈلیس مائک بھی ہو سکتا ہے, وہ درکار ہے. ہینڈ مائک از پاسبل, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک عدد مانیٹر ہونا ضروری ہے جو آپ کو ڈسپلے دے رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کٹ لائٹ موجود ہے. لائٹس آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایز پر دی نیڈ. اچھا, لائٹ کے علاوہ انڈور میں تو آپ کٹ لائٹ استعمال کر لیتے ہیں. اگر آپ آؤٹ ڈور کی, جیسے ہم نے بات کی تھی, آؤٹ ڈور میں آپ کیا کرتے ہیں, یو نیڈ ٹو ہیو ریفلیکٹرس. ریفلیکٹر کیا ہے؟ دس از سمپل کلپ بورڈ, لکڑی کا ایک یوں سمجھے ایک بورڈ ہوتا ہے, اور اس کے اوپر ایک شیٹ لگائی جاتی ہے جو لیومینس شیٹ ہوتی ہے, اور وچ کین ریفلیکٹ دی سن لائٹ. اچھا, ریفلیکٹرز دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک فکس ریفلیکٹرز ہوتے ہیں جنہیں جو اسٹینڈ پر لگا دیے جاتے ہیں, اور ان پر موومنٹ کا آپشن ہوتا ہے, آپ انہیں کہیں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. دوسرے سمپل مینول قسم کے ہوتے ہیں جس میں آپ کا جو لائٹ مین ہے وہ فیس کے حوالے سے یا فیس کی موومنٹ کے حوالے سے آپ کو ریفلیکشن پرووائڈ کر سکتا ہے. دیٹ از ان دی آؤٹ ڈور, دیٹ از ڈیورنگ دی سن لائٹ. اگر آپ آؤٹ ڈور جا رہے ہیں لیکن کوئی انٹرنل لوکیشن ہے, انٹیریئر آپ انٹرویو کریں, دین یو نیڈ ناٹ ٹو ہیو اے ریفلیکٹر. تو یہ تمام چیزیں. ایک اور چیز ہے جو استعمال کی جاتی ہے, دیٹ از سن گن. آپ نے ایک آدمی سے کچھ کامنٹس لینے, وہ کامنٹس آپ نے صرف اگر ہی سٹنگ آن دا چیئر آپ نے مڈ شاٹ میں بنانے, تو اس کے لیے آپ کو کٹ لائٹ کی شاید ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے, آپ سمپلی ایک سن گن, آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ ہمارے ہاں جو لوکل ہمارے کیمرہ مین ہیں جو خاص طور پہ مختلف جو فنکشنز ہوتے ہیں ہمارے یہاں تقریبات ہوتی ہیں ان پہ جو موویز بنا رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی ایکسٹرا آرڈنری لائٹس نہیں ہوتی ہیں, دے جسٹ ہیو اے سن گن, اور عام طور پہ
اگر ان کے ہاں کوئی لائٹ مین ساتھ موجود نہیں ہے تو کیمرہ کے اوپر ہی وہ لائٹ سن گن لگا دی جاتی ہے، جس سے آپ کو جو ہے زیادہ اچھے ایکسپریشنز لوگوں کے مل سکتے ہیں، لائٹ آپ کو سودنگ لائٹ ملتی ہے. اور اس میں بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی چوکی، فیسز جو ہیں وہ زیادہ گلیئر نہ کریں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے اس میں ایک آپشن کہ اپنے لائٹ مین کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی ڈائریکٹ لائٹ آپ نے نہیں دینی ہے، آپ نے باؤنس کر کے دے دینی ہے، کہ آپ یو کین یوز دی روف، یو کین یوز اینی وال جہاں سے آپ ریفلیکٹ کر کے لائٹ یا باؤنس کر کے دے رہے ہیں، تاکہ لائٹ ایون ہو اور اس میں بہت زیادہ شیڈو نہ بنے. اور شیڈ سے بنتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا فیس جو ہے وہ پراپر نظر نہیں آتا. تو سن گن، اگین ریفلیکٹر، ہیڈ لائٹس، یہ تمام چیزیں لائٹس کی، مائکس کی چیزیں بھی ہم نے بات کر لی. اچھا، آؤٹ ڈور کے لیے، انڈور کے لیے، کسی بھی ریکارڈنگ کے لیے، خواہ وہ آپ میگا شو کر رہے ہیں، ایک بہت لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ امپورٹنٹ تھنگ آر دی ٹیپس. ٹیپس اینڈ دیٹ ٹو بلینک ٹیپس ریڈی فار دی ریکارڈنگ آر ویری نیسسری. آپ نے ٹیپس، آپ کو معلوم ہے آپ نے کتنی ریکارڈنگ کرنی ہے، ڈیوریشن آپ کے ذہن میں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے 25 منٹ کی ریکارڈنگ کرنی ہے، تو آلموسٹ ڈبل آف دا ٹائم. کیونکہ جب آپ نے ایڈیٹنگ کے دوران اس پروگرام کو بنانا ہے، 50 منٹ کا ٹاک شو ہے، یو کین ریکارڈ 100 منٹس ایز ویل. اور ہوتا ہی عام طور پہ یہی ہے کہ گفتگو جو بڑھتی ہے تو وہ زیادہ آگے بڑھتی ہے، تو اس میں مختلف پوائنٹ آف ویوز آتے ہیں، اس میں سے کچھ جو ہیں وہ آپ کو درکار ہوتے ہیں، کچھ چاہیے ہوتے ہیں، کچھ آن ایئر جانے والی باتیں نہیں ہوتی ہیں، آپ نے ایڈٹ کرنی ہے. تو وہ تمام چیزیں آپ کو کرنے کے لیے یو شوڈ ہیو ایمپل اماؤنٹ آف ٹیپس جو آپ کے پاس اویلیبل ہو. ٹیپس کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. جب آپ آؤٹ ڈور کے لیے جاتے ہیں، آپ کے پاس جو ہے چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں، ڈپینڈس آن یور آرگنائزیشن، ڈپینڈس آن دی ٹیکنیکل اکوپمنٹ. آپ ٹیپس کون کون سی یوز کر رہے ہیں. یو کین ہیو اے منی ڈی وی، جو آپ عام طور پہ ہمارے مختلف جو پرسنل فنکشنز ہیں، جو ہمارے پرسنل کیمراز ہیں، ان میں بھی منی ڈی وی کا استعمال بڑھ رہا ہے، پرائیویٹ چینلز میں منی ڈی وی یوز کر رہے ہیں. یو کین یوز ڈی وی کیم. ڈی وی کیم عام طور پہ اسٹوڈیو میں استعمال ہوتی ہے. اسی طرح ڈی وی سی پرو، دیٹ از اگین ون مور ٹیپ جو استعمال ہوتی ہے. اور کچھ ٹیپس ایسی ہیں جو اب آبسلیٹ ہو چکی ہیں، جو اس وقت نہیں چل رہی. ان میں ہمارے پاس بیٹا ٹیپ ہے جو اسٹوڈیوز میں ابھی بھی کہیں کہیں چل رہی ہے. یومیٹک آج کل بالکل ہی استعمال میں نہیں ہے. یہ مختلف ٹیپس ہیں. اور سب سے زیادہ جو ٹیپس کیری کرنے کے لیے موبلٹی کے حوالے سے استعمال ہوتی ہے وہ آپ کی منی ڈی وی ہے. خواہ وہ پرائیویٹ چینلز ہیں، خواہ وہ پروڈکشن ہاؤسز ہیں، وہ زیادہ تر منی ڈی وی پر کام کر رہے ہیں، اور ان کے پاس کیمراز بھی اسی ٹائپ کے ہیں. ہم ڈیٹیل میں ان میں بات کریں گے کہ ٹیپس کون کون سی ہوتی ہیں، کیمراز کون کون سے ہوتے ہیں، اور اس پر ہم ایک علیحدہ لیکچر بھی کریں گے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو درکار ہیں کسی بھی آؤٹ ڈور یونٹ کے لیے وتھ سنگل کیمرا پروڈکشن، اور کرو اس کی بھی بات ہوگی. اچھا، اب آؤٹ ڈور میں آپ جا رہے ہیں. یہ ہم ریکارڈنگ جو کر رہے تھے یہ تھی کسی بھی پروگرام کے لیے، اور وہ تھی ان اسٹیشن، مینس یو آر آن دا سیم اسٹیشن. ایک چیز جو میں بات کرنا چاہوں گا، ٹرانسپورٹ از ویری نیسسری. یو کین ناٹ ریچ ٹو دیٹ پرٹیکولر پلیس ٹل دا ٹائم یو ہیو اے وہیکل ود اے ڈرائیور. تو آپ کو جہاں آپ کے آرٹسٹ آنے کے لیے آپ نے گیٹ پر ایک انٹری پاس دینا ہے، جہاں آپ نے ریکارڈنگ کا شیڈول حاصل کرنا ہے، وہاں آپ نے ایک عدد ٹرانسپورٹ سیکشن میں ایک ریکوزیشن بھی بھیجنی ہے. ریکوزیشن از سمپلی چٹ، ا فارم آف ڈیمانڈ، کہ آپ نے یہ چیز ریکوزٹ کرانی ہے، آپ کو اس پرٹیکولر ٹائم پہ ٹرانسپورٹ درکار ہے. وٹ آل از دیئر آن دیٹ چٹ، اس فارم میں کیا کیا پرٹیکولرز ہوتے ہیں، پروڈیوسر کا نام، پروگرام کا نام، اور ریکارڈنگ کی ڈیٹ، ریکارڈنگ کا ٹائم، وینیو کون سا ہے جہاں جانا ہے آپ کو، اور آپ کے آؤٹ ڈور کا پرپز کیا ہے، آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے سگنیچر اور اتھارٹیز کے سگنیچر. اس طرح آپ کو ٹرانسپورٹ اویلیبل ہو جاتی ہے، اور اس کے مطابق یو کین موو آن. تو یہ تو ان اسٹیشن کی باتیں ہو گئی ساری، جب آپ اپنے ہی اسٹیشن پر کوئی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اب آپ سنگل کیمرہ کے ساتھ ہی آؤٹ ڈور جا رہے ہیں، آؤٹ اسٹیشن جا رہے ہیں. یہ کب ہوگا؟
جب آپ ایک ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں, جب آپ ایک ٹریولاگ بنا رہے ہیں, آپ ایک ایسا کوئی پروگرام بنا رہے ہیں, اٹ کین بی رائڈ, جیسے آپ اپنے ہلی ایریاز کی طرف جا رہے ہیں, آپ اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ٹریولنگ انوالو ہے, آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پر کوئی ٹریڈیشنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, آپ کوئی فیسٹیول جو ہے وہاں پر جا کے اس کی ریکارڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کسی اس کی ریکارڈنگ کے لیے جا رہے ہیں, آپ کہیں ایسی جو ہماری کلچرل ہیریٹیج ہے وہاں پر پیپل آر دیر از اے فیسٹیوٹی اینڈ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اٹ ریکارڈیڈ, تو آپ کو کچھ چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی سنگل کیمرہ پروڈکشن میں وہ تو چاہیے, وہ تو درکار ہیں آپ کو. اس کے علاوہ فردر مور وٹ آل یو نیڈ, ٹرانسپورٹ از ویری وائٹل, از ویری نیسیسری ایز آئی ہیو آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ. آپ کے پاس ٹیپس ریزرو میں ہونی چاہیے, زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ آپ اس پرٹیکولر لوکیشن سے یو آر ہنڈریڈز آف کلو میٹرز اوے فرام یور اسٹیشن, اور وہاں جا کر آپ کو وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہو سکتی بیکاز دیٹ از ناٹ ویری کمرشل آئٹم. آپ کے پاس اسپیسیفائڈ جو ہیں ٹیپس ہوتی ہیں جو پبلکلی آپ کو اویلیبل نہیں ہوتی ہیں, تو آپ کے پاس ایک تو خزانہ موجود ہونا چاہیے اور آپ کے پاس بہت ساری ریزرو ٹیپس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ چارجر جیسے آپ یو نو اینی ٹیکنیکل اکوپمنٹ, اینی الیکٹریکل اکوپمنٹ, یو نیڈ ٹو چارج اٹ, یو نیڈ ٹو چارج اٹس بیٹریز. اسی طرح آپ آؤٹ ڈور یونٹ میں آپ کا جو کیمرہ ہے, انڈور میں تو اسے پاور کیبل موجود ہے اور اٹ ورکس, لیکن آؤٹ ڈور میں کیا ہے, اٹ ہیز بیٹریز, اور وہ بیٹریز میں عام طور پر ایک کیمرہ یونٹ کے ساتھ 2 اسپیئر بیٹریز, ٹوٹل 3 بیٹریز کہیں بھی کسی بھی سیٹ اپ میں موجود ہوتی ہیں. اور آپ نے ریکارڈنگ کی ایک بیٹری پر, دوسری بیٹری آپ کی استعمال میں ہے, تو پہلی بیٹری ہے وہ آپ کے پاس چارجر اویلیبل اگر ہے تو آپ وہاں کہیں بھی پاور اویلیبل ہے جہاں پہ الیکٹریسٹی اویلیبل ہے, یو کین کیپ اٹ چارجنگ تاکہ آپ کی بیٹریز سرکولیشن میں رہیں اور یور پروڈکشن ڈز ناٹ سفر. تو آپ نے آؤٹ ڈور جاتے ہوئے یو ہیو ٹو بی مور پرٹیکولر, یو ہیو ٹو بی مور پیکولر اباؤٹ دا تھنگس, کیونکہ ٹائم, ایز وی آلسو ٹاکڈ ان the last lecture, our director, our producer has to work against time. As a responsible director, you have to take care of all these things. آپ نے تمام چیزیں فورسی کرنی ہے so that there can not be any hassle during the time of recording. آپ نے جو چیزیں ریکارڈ کرنی ہے that time will never come back. آپ نے وہ چیزیں اسی وقت ہی اس ریئل ٹائم میں کیپچر کرنی ہے, اور آپ اسٹوڈیو میں anything you can get it done by your artist, but once you are going on a festival, so things cannot be redone. تو آپ نے یہ تمام چیزیں مد نظر رکھنی ہیں. اچھا, آؤٹ ڈور میں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو پری پلان کرنی ہے؟ ایک اکاموڈیشن آپ کی از ویری نیسسری. دا کرو اف اٹ از کمفرٹیبل, انہوں نے جو ہے آرام اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے سفر کے بعد, تو دے کین گیو یو اے گڈ آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے, آپ نے ان کی جو اکاموڈیشن ہے, جب آپ ایک اسٹیشن سے جا رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں کہ جس پرٹیکولر لوکیشن پہ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ آپ نے ان لوگوں سے جو آپ کے ہوسٹ ہیں یا جو آپ کے پروگرام میں ان کی کچھ انوالومنٹ ہے, آپ نے ان سے کورسپونڈنس رکھنی ہے. آپ نے اپنے کرو کے لیے جتنے بھی آپ لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے اکاموڈیشن کا انتظام وہاں پہ آپ کا ہونا چاہیے, اور اس کے لیے آپ ہوٹلس بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ سرکاری گیسٹ ہاؤس بھی یوز کر سکتے ہیں, اور دیر کین بی اینی ادر ارینجمنٹ پرائیویٹ ایز ویل وچ کین بی یوزڈ, بٹ اٹ شوڈ بی کنفرم تاکہ جب آپ موقع پر پہنچ رہے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا. اچھا, ایک اور چیز وہ ہے اپروولس. وٹ کائنڈ آف اپروولس اٹ کین بی. آپ کسی ریکارڈنگ کے لیے آؤٹ ڈور جاتے ہیں, آپ ایک وینیو یوز کر رہے ہیں, اگر یو آر بینگ انوائٹیڈ بائی دیٹ پرٹیکولر وینیو اس آرگنائزیشن کی طرف سے, دین ڈیفینیٹلی دے ہیو ارینجڈ اٹ اور یو آر دی گیسٹ. اور اگر آپ اپنی ضرورت کے تحت جا رہے ہیں, اپنے کسی ڈراما کا کوئی سیکوینس ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں, اپنی کسی ڈاکومنٹری کے سلسلے میں جا رہے ہیں, تو آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ یہاں سے تمام چیزوں سے آراستہ ہو کر آپ وہاں پہنچتے ہیں تو کیا اس پرٹیکولر وینیو کو شوٹ کرنے کی اجازت ہے, کیا کلچرلی یا آفیشلی دے آر گوئنگ ٹو الاؤ اور ناٹ. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں کچھ مانومنٹس ایسی ہیں جن پر آپ
کو مختلف نوٹسز پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جی تصویر کھینچنا منع ہے, ٹھیک ہے. کچھ سینسٹیو انسٹالیشنس ہیں جن پر آپ جن کو ایکسپوز نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں جو ڈیمز ہیں, ہمارے ہاں جو اور اس طرح کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں, ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر منع کیا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ تصویر مت کھینچیں. آپ نے جب بھی جانا ہے تو آپ نے کنسرن اتھارٹی, وٹس ایور از دی اتھارٹی, کوئی بھی آرگنائزیشن ہے جس کا آپ وینیو استعمال کر رہے ہیں, خواہ وہ آپ ان اسٹیشن ہے, اپنے اسٹیشن پہ موجود ہیں, خواہ آؤٹ اسٹیشن ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ لاہور فورٹ میں ریکارڈنگ کے لیے جاتے ہیں, آپ روہتاس فورٹ میں ریکارڈنگ کے لیے جاتے ہیں, آپ قلعہ دراور بہاولپور جانا چاہتے ہیں, آپ رانی کوٹ جانا چاہتے ہیں, آپ جس بھی کلچر ایونیو پہ, جس بھی کلچر ریزورٹ پر جا رہے ہیں, سو یو بیٹر ٹاک ٹو دی کنسرن اتھارٹی. یو کین ٹاک ٹو PTDC, پاکستان ٹورزم کے لیے یہ جو کام کر رہے ہیں. یو کین ٹاک ٹو کلچرل منسٹری, یو کین ٹاک ٹو ڈپارٹمنٹ آف کلچر, اور یہاں پر آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے گا, اور ان دس وے آپ کسی بھی جو ہے پریشانی سے بھی بچ سکتے ہیں. آپ کو سم ٹائم اٹ کین آلسو کاز یو دی لیس ایکسپینڈیچر. آپ کو کسی سرکاری ادارے سے, اف یور سبجیکٹ از سو which is in the interest of the government, جو which is a social responsibility, which is a contribution towards society, آپ ایسے سبجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو that particular organization definitely will collaborate with you. وہ آپ سے تعاون بھی کریں گے, they will cooperate, اور اس طرح آپ کی جو کاسٹ ہے جو پرٹیکولر پروڈکشن کی, that can also reduce. تو آپ اس قسم کی تمام اپروولس, اگر آپ نے انسٹیشن جیسے بات کر رہے تھے ہم, وہاں پر بھی آپ نے کسی پارک میں جا کے کچھ شوٹ کرنا ہے, آپ نے کسی کوئی گارڈن ہو سکتا ہے, کوئی ایسی لوکیشن ہے جہاں پر آپ جا رہے ہیں, تو وہاں پر دی پرمیشن از مسٹ. پرمیشن لی کس طرح جاتی ہے؟ یو ہیو اے پروگرام سیکرٹری ود یو. آپ اس پروگرام سیکرٹری سے ایک لیٹر ڈرافٹ کرواتے ہیں, یو ڈکٹیٹ ہم, ہی ٹائپس, جسٹ سائن اٹ, سینڈ اٹ ٹو ایڈمن ڈپارٹمنٹ, بٹ تھرو پروگرام مینیجر, کیونکہ یور ہیڈ از پروگرام مینیجر. تو وہ ایڈمن اینڈ پرسنل جو آپ کا مینیجر ہیں, جو ڈویژن ہے, ڈیفینیٹلی وہ what they are going to do, they are going to talk, they are going to correspond with that organization. وہ اس آرگنائزیشن میں اپنا ریپرزینٹیٹیو بھی بھیج رہے ہیں. if it is in station, اگر باہر ہے تو وہ امیڈیٹ ہو سکتا ہے, فیکس کیا جا سکتا ہے, اس کو کوریئر کیا جا سکتا ہے, وہ کورسپونڈنس کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے, بٹ یو ہیو ٹو میک شیور یو ڈو اٹ ویل ان ٹائم. اگر 2 روز بعد آپ کی کوئی ریکارڈنگ ہے, یو ہیو ٹو گو آؤٹ, اور آپ نے ایڈمن کو انفارم نہیں کیا, تو پاسبل ہے کہ 2 روز کے بعد آپ تیار ہوں یہاں سے موومنٹ کے لیے, اور نیکسٹ اینڈ پر جو ہے there is nobody to receive you, there is no arrangement done. تو یہ باتیں تھیں سنگل کیمرہ پروڈکشن, ان اسٹیشن یا آؤٹ اسٹیشن. آپ جا رہے ہیں, ہاں کسی ایک چھوٹی سی رپورٹ کے لیے آپ شہر میں موجود ہیں, یا ایک ڈاکومنٹری کے لیے, ڈاکومنٹری سیریز کے لیے آپ اپنے شہر سے باہر جا رہے ہیں, تمام چیزیں آپ کی اس میں جو اکاموڈیشن ہے, لاجنگ ہے, آپ کی ٹریولنگ ہے, وہ ساری انوالو ہے. اچھا, اب ہم بات کرتے چلیں انڈور ارینجمنٹ کی, اسٹوڈیو ارینجمنٹ کی, اور اس سے پہلے کہ ہم ڈرامہ کی بات کریں, ہم اس سے پہلے ٹاک شو ڈسکس کر لیتے ہیں, کیونکہ ڈرامہ کا ہورائزن از کوائٹ براڈ. تھنگس ٹو پلان آر واسٹ, ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ لیٹر آن. ہم پہلے ٹاک شو کی بات کرتے چلیں. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا مختلف ٹاک شوز ہوتے ہیں, سیلیبریٹی شوز ہوتے ہیں, ہیلتھ پر, لیگل ایڈ پر, ریلیجیس شوز ہوتے ہیں جن میں ہم مختلف جو ہے مذہبی موضوعات ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. یہ تمام شوز, ریئلٹی شوز آج کل آ رہے ہیں جس میں جو ریئل لائف سچویشنز ہوتی ہیں ان سے بات کی جاتی ہے. ان تمام ٹاک شوز میں آپ کو کیا کیا چیزیں درکار ہیں؟ ڈیفینیٹلی پروگرام ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کا لیزون ہے, یو آر پارٹ آف دیٹ. پلاننگ والوں سے آپ نے اسٹوڈیو شفٹ لے لی. آپ کو معلوم ہے کہ اب ایک خاص ڈیٹ پہ اس ٹائم ڈیوریشن میں یو ہیو گاٹ ا شفٹ آف 6 hours, یو ہیو گاٹ ا شفٹ 8 hours ایز پر دی ریکوائرمنٹ آف دی پروگرام. اب آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اس ٹاک شو کی ریکارڈنگ کو یقینی بنانے کے لیے؟ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ سے کہ وہ اس روز آپ کو سیٹ انسٹال کر کے دے رہے ہیں, آپ کی بات چیت ہو جائے. ان کے پاس شیڈیول پہنچ چکا ہے, دے نو کہ ہم نے فلاں ڈیٹ کو فلاں اسٹوڈیو میں
فلاں سیٹ لگانا ہے. بٹ اگین آپ کو ان کے ساتھ لیزون از نیسسری. ہیومن کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ بیکاز یو آر ڈیلنگ ود ایموشنس, یو آر ڈیلنگ ود فیلنگس. سو ہیومن کمیونیکیشن آپ کا براہ راست رابطہ بہت ضروری ہے. سیم از دا کیس ود دی کیمرا ڈپارٹمنٹ, یو نیڈ ٹو نو. اور سم ٹائم یو کین ہیو اے چوائسیز آف کیمرا مین اف یو آر ٹو سینئر. آپ اپنی آرگنائزیشن سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ پرٹیکولر کیمرا مین چاہیے. اف دی چیف کیمرا مین از ویری کائنڈ ٹو یو, ہی کین گیو یو یور ریکوائرڈ پرسنس جن کے ساتھ آپ کی مینٹل ہارمنی زیادہ ہے. بٹ دیٹ از ناٹ اے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول. سم ٹائم یو کین ہیو اے آپشن چوائس, جو آپ کو ملا ہے آپ کو اس کے ساتھ کام کرنا ہے. اگین سو یو ہیو ٹو ہیو اے ویری گڈ کامریڈشپ. پھر ہم آ جاتے ہیں سیٹ ڈیزائن والوں کے ساتھ ساتھ آپ کے پراپرٹی اسٹور پہ. وہاں پر بھی آپ کو درکار ہے کہ آپ نے اپنے سیٹ پر کون کون سی پراپس لگانی. آپ کا ٹاک شو ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ فریش لک نظر آئے, آپ درمیان میں کوئی فلاورز رکھ سکتے ہیں, فلاور باسکٹ ہو سکتی ہے, آپ کچھ بکے ہیں اپنے گیسٹ کو جو دینا چاہتے ہیں, آپ کچھ واز وہاں رکھنا چاہتے ہیں, کچھ اور چیزیں آپ اس طرح کی سیٹ میں کلر ایڈ کرنے کے لیے آپ شامل کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں تو گفتگو ہو رہی ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو اسکرین ہے اٹ شوڈ بی پلیزنٹ ٹو لک ایٹ, تو یو کین ایڈ اینی تھنگ. عام طور پہ ہمارے یہاں پلازما اویلیبل, یہ بھی آپ اپنے اسٹوڈیو میں جب آپ کی ریکوزیشن جاتی ہے یو گیو اے ڈیمانڈ آف دس پلازما ایز ویل کہ مجھے یہ پلازما درکار ہے. اچھا, اس پلازما کے بھی مختلف یوزز ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سیلیبریٹی شو کر رہے ہیں, آپ نے ایک گیسٹ کو بلایا ہوا ہے, وہ آپ کا ایک اسٹار ہے, دیٹ کین بی اسپورٹ اسٹار, دیٹ کین بی شو بز اسٹار, اور ہی اور شی کین بی فرام اینی فیلڈ آف لائف. اگر وہ کوئی سوشل ورکر ہے, ہی کین برنگ سم مٹیریل ود ہم اور ہر کہ میں نے یہ اچیومنٹس ہے, میرے یہ کام ہے, میری آرگنائزیشن اس طرح کام کر رہی ہے, اور ہاؤ پیپل کین کم ٹو نو. سو وٹ یو کین ڈو, یو کین ہیو دیٹ مٹیریل اور یو کین شو اٹ آن دی پلازما. اچھا, جب ہم سیلیبریٹی شو کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو یا آپ خود 2 روز پہلے جاتے ہیں اور آپ جا کر ایک پبلک اوپینین جو ہے وہ رپورٹ بنا کر آتے ہیں. آپ نے گیسٹ کو بلایا ہوا ہے, آپ اسے سوالات کر رہے ہیں, اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے, اس کو جو ہے تھوڑا سا تھرلنگ بنانے کے لیے. اف ہی از ڈینائنگ اے فیکٹ, ہی از سیئنگ سم تھنگ, اور پبلک از ناٹ کنسیڈرنگ دیٹ تھنگ ایز سچ, تو اسی موقع پر پلازما حاضر ہے. آپ انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیے, آئیے دیکھتے ہیں کہ جی عوام آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. وہ جو پیکج ہے اسے آپ ایک پبلک اوپینین پول بھی کہہ سکتے ہیں, وہ ایک چھوٹی سی رپورٹ بھی ہوتی ہے. ایک نئی اصطلاح بھی اس کے لیے ہمارے یہاں استعمال ہو رہی ہے, وہ ہے واکس پاپ. واکس پاپ, وٹ از دس؟ واکس پاپ جو ہے یہ ورڈ ڈرائیو ہوا ہے واکس پاپولی سے, وچ از اے گریک ورڈ, اور جس کا مطلب ہے وائس آف پیپل. لوگ کیا کہتے ہیں, عوام کی آرا, لوگ کیا کہتے ہیں, اور آپ کے بارے میں جو کمنٹس لوگوں نے دیے ہیں. سو پلازما از دیئر, اور پلازما کی لوکیشن ڈیفینیٹلی, اگر آپ نے ایک سیٹ تیار کروایا ہے تو یو ہیو ٹو ٹیل دی ڈیزائنر دیٹ ہی شوڈ ہیو دی پروویژن آف پلیسمنٹ آف پلازما. تو یہ تمام چیزیں ڈائریکٹر ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داریاں ہیں, اور آپ نے ان سے نبردازمہ ہونا ہے. تو پلازما آپ کے پاس موجود ہے. اب اس پلازما پہ شو کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے واکس پاپس لے لیے, آپ نے لوگوں کے ویوز ریکارڈ کر لیے. اگر آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, ریکارڈنگ مٹیریل جو آپ کا ہے وہ آپ نے خود ریکارڈ نہیں کیا ہوا, بٹ یور گیسٹ از برنگنگ, اگین یو نیڈ ایٹ وٹ سورس اٹ از. آپ prior to your recording, if he or she brings a CD, so do you have a CD player in your studio? If they bring VHS cassette, تب آپ کیا کریں گے؟ یہ تمام چیزیں آپ نے, جو آپ کے ساتھ اسسٹنٹ موجود ہے, you can just talk to the guest, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی at what source they are bringing the footage, ان کے پاس جو میٹیریل ہے وہ کس شیپ میں ہے, اور اس کو دکھانے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. It should be in planning. It should be pre-planning of the before the recording of the program, تاکہ موقع پر آپ they have brought a material but they don't know about the technical setup. آپ کے یہاں ڈبنگ کی کیا سہولیات ہیں, کیا ایک DVD کو آپ اپنے
منی ڈی وی پر یا جو بھی کیسٹ آپ یوز کر رہے ہیں اس پر آپ ڈب کر سکتے ہیں. اگر ایک سی ڈی آ رہی ہے, اگر ایک وی ایچ ایس آ رہا ہے, جو بھی مٹیریل, کوئی بھی سورس مٹیریل ہو سکتا ہے. اور کیا آپ کے ہاں آپ کے اسٹوڈیو میں جو کمپیوٹر کا پروویژن ہے, if somebody is bringing some floppy or something, کوئی ٹیکنیکل اکوپمنٹ دلایا جا رہا ہے جو اس پروگرام سے ریلیٹڈ ہے, جو آپ کے پروگرام کو بہتر بنائے گا, جو آپ کے پروگرام میں خوبصورتی لائے گا, مونوٹنی بریک کرے گا, دین یو نیڈ ٹو کنسلٹ دیٹ پرسن کہ what kind of material and at what source they are bringing, اور آپ نے اسے ریکارڈنگ سے ایک روز قبل اپنے ہی جو آپ کا ریکوائرڈ فارمیٹ ہے آپ نے اس پہ اس کو ڈب کرانا ہے تاکہ آپ موقع پر اسے دکھا سکیں. تو ٹاک شوز میں آپ نے یہ دو چیزیں مد نظر رکھنی ہے کہ آپ کی اپنی فوٹیج جو آپ نے چلانی ہے اور اگر کوئی اور فوٹیج تو شامل ہے. اچھا, اور ٹاک شو میں آپ نے کس چیز کو مد نظر رکھنا ہے؟ آڈینس. آپ کا ایسا ایک ٹاک شو ہے جس میں آپ کو آڈینس درکار ہے. اب آڈینس کو بلانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے, جیسے آرٹسٹ کو بلانے کا ایک طریقہ کار ہے, اسی طرح آڈینس کو بلانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. یو گاٹ دی انویٹیشنز. عام طور پہ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مختلف تعلیمی اداروں میں ایز پر دی ٹاپک یو آر ہیونگ, اگر وہ کلچر پہ ہے تو کلچر سے ریلیٹڈ جو ہماری آرگنائزیشنس ہیں, ایجوکیشن ہے تو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, بیکاز یوتھ از ویری vocal, they talk on different issues, they are jubilant, they are zealous, وہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے پروگرامس میں آپ مختلف کالجز میں جا کر اور مختلف یونیورسٹیز میں جا کر آپ اپنے پروگرام کا جو انویٹیشن ہے وہاں پر دیتے ہیں. ان کے جو اسٹوڈنٹ ایڈوائزرز ہیں, ان کے جو ڈراماٹک کلبس بنے ہوئے ہیں, ان سے آپ کنسلٹ کرتے ہیں اور آپ یو ٹرائی دیٹ یو گیٹ دی میکسیمم آڈینس, بیکاز یور پروگرام از آڈینس پارٹیسپیٹری, اور اس میں آڈینس کی شمولیت جو ہے وہ اس پروگرام کو بہتر بناتی ہے. اینڈ اٹ گیوز اے گڈ کائنڈ آف ڈسکشن ان اے ٹاک شو. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کمپیئر سوال پوچھے جا رہا ہے, جو پینلسٹ ہیں آپ کے جواب دیے جا رہے ہیں, تو اس میں جب ڈفرینس آف اوپینین آئے گا تبھی ڈسکشن آگے بڑھے گی, اور دیٹ ول بی اے ڈیبیٹ. مذاکرہ سے زیادہ لوگوں کی انوالومنٹ مباحثے میں ہوتی ہے جہاں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سامنے آتے ہیں, جہاں ڈفرینس آف اوپینین ہوگا, اگین دیر وڈ کم آؤٹ something positive, something new. اس کے علاوہ ٹاک شو میں آپ کو کون کون سی ٹیکنیکل فیسلٹیز درکار ہیں ان کی بھی ہم بات کرتے چلیں. آپ نے جب ریکوزیشن دینی ہے, یو نیڈ ٹو نو دیٹ ہاؤ مینی پینلسٹ آر دیئر, اور آپ بتاتے ہیں کہ I've got 4 panelists on the right side, I've got 4 panelists on the left side, 9th is my compere, I need one more mic for the audience because this is audience participatory program, جس میں لوگوں کی آرا ہمیں شامل کرنی ہے. جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں اسٹوڈیو میں, ان سے بات کرنے کے لیے آپ کو ایک عدد کارڈلیس مائک بھی درکار ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو اپنی ڈیمانڈ میں دینی ہے, اور اس کے مطابق ہی آپ کو وہ چیزیں اویلیبل ہوں گی. اور اگین یو کین ہیو سم پروویژن اف دی گیسٹ کین انکریز اور ڈیکریز, تو آپ کے پاس مارجن ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. اچھا, یہ تو تمام چیزیں تھیں ٹاک شو میں. اور ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی پروگرام کے لیے, وہ ہے کنفرمیشن آف دی گیسٹ. گیسٹ آر ڈیفینیٹلی دے آر فرام دی showbiz, they are from the media, they are from the education, they are from the sciences, they are from the health sector, کسی بھی سیکٹر سے ہیں. everybody is involved in activities, اس کا کام ہے, صبح میں وہ بزی ہیں, شام میں بھی بزی ہیں. تو آپ نے جب بھی کوئی پروگرام بنانا ہے تو ان تمام لوگوں کو ایک وقت پر بلانا اور پروگرام کی ریکارڈنگ کو یقینی بنانا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے اپنی جو ہے ایک چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے اور آپ اس میں کنفرمیشن بھی لوگوں کی کرتے آ رہے ہیں. یو کین جسٹ اسائن دس ڈیوٹی ٹو ون آف یور اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو آپ کو موجود ہے. ہی کین جسٹ میک اے فون کال ٹو آل آف دیم اور کنفرمیشن ہو. اور ایٹ 11th hour if somebody denies, کوئی آدمی آپ کو بتاتا ہے کہ he has got some other arrangement, engagement you can say, تو آپ کو ریپلیسمنٹ کا مارجن بھی آپ کے پاس ہو تاکہ آپ کو پروگرام کی ریکارڈنگ میں کوئی پرابلم نہ ہو, کوئی دقت نہ ہو. تو یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ٹاک شو میں کرنی ہے. کنفرمیشن آپ نے ایک ڈرامہ کے لیے بھی کرنی ہے, اور ڈرامہ کی ریکارڈنگ کے دوران اور کیا کیا چیزیں ہیں, آئیے اب ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈرامہ میں آپ کو کیا کیا چاہیے. آپ کے آرٹسٹ موجود ہیں ٹاک شو میں, تو آپ نے صرف اپنے جو آرٹسٹ ہیں
ان کی پفنگ کروانی ہے. پفنگ کیا ہے؟ پفنگ ایک میک اپ، شارٹ میک اپ ہے، اور وہ آپ کی اسکن کو کیمرہ فرینڈلی بناتا ہے، کیونکہ یو آر ورکنگ ان ہیوی لائٹس، اور بہت زیادہ لائٹس آپ کے فیس پہ پڑ رہی ہیں، تو آپ کے فیس پر امپیکٹ ان کا برا نہ پڑے. آپ کے فیس کو اسکرین فرینڈلی، کیمرہ فرینڈلی بنانے کے لیے میل آرٹسٹ کی خاص طور پہ جو ہے صرف پفنگ کی جاتی ہے. فیمیل آرٹسٹ ڈیفینیٹلی ان کا میک اپ اور میک اوور جو ہے اس میں کچھ چیزیں مزید شامل ہیں. اور اگین جب آپ کسی بھی ڈرامہ میں کسی بھی کریکٹر کو گیٹ اپ دے رہے ہیں، گیٹ اپ کس قسم کا؟ کہ آپ اس کے بال سفید کر رہے ہیں، آپ اسے داڑھی لگا رہے ہیں، آپ اس کو کچھ خاص ڈریس پہنا رہے ہیں جو اس کی کریکٹر کی ڈیمانڈ کے مطابق ہے، تو تب آپ کے جو ہے یہ تمام چیزیں بھی ویل اینڈ ٹائم ارینج ہونی چاہیے. یو ہیو ٹو ٹاک ٹو دا وارڈروب، وارڈروب میں کون کون سی جو چیزیں اویلیبل ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ نے نئی بنانی ہے. میک اپ کی بات کر لیتے ہیں. میک اپ کے اندر بھی آپ نے میک اپ آرٹسٹ کو موجود رکھنا ہے. میل میک اپ آرٹسٹ ہیں، فیمیل میک اپ آرٹسٹ ہیں، دونوں آپ کے ریکارڈنگ کے ٹائم پر موجود ہوں، اور میک اپ اپنی اپنی جو انٹری ہے، جو ان کی پارٹیسپیشن ہے اس کے مطابق ان کا وہ میک اپ، جس کی پہلے انٹری ہے اس کا میک اپ پہلے کر دیا جاتا ہے تاکہ میک اپ میلٹ بھی نہ ہو، خراب بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی انٹری کرتے جائیں. ریٹچنگ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. تو میک اپ، وارڈروب، دس گوز ہینڈ ٹو ہینڈ ود، اور یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے سیٹ پر جو پراپس موجود ہیں ان میں اگر آپ کوئی چیز ریموو کرانا چاہتے ہیں، کوئی چیز شامل کرنا چاہتے ہیں، تو تمام لوگوں کو ریکارڈنگ کے دن دے ہیو گاٹ دی ریکوزیشن آف دیٹ اسٹوڈیو، اور وہ لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. آپ کے سیٹ پر فوٹوگرافر کا آنا بھی لازم ہے تاکہ وہ آ کر سیٹ کی کنٹینیوٹیز، آپ کے جو آرٹسٹ ہیں ان کے ڈریس کی کنٹینیوٹیز بھی جو ہے وہ ریکارڈ کر لے. جو سیٹ ڈیزائنر کو بھی اگلے پروگرام کے لیے جب سیٹ لگانا ہے اسے معلوم ہو کہ میں نے کون کون سی چیزیں کہاں کہاں کن اینگلس پر رکھنی ہے. کنٹینیوٹیز کیا ہے؟ یہ تسلسل ہے. تسلسل کس چیز کا؟ سیٹ کا تسلسل، کہ سیٹ آپ کا 13 ایپیسوڈ تک جو ہے آپ کے کون کون سے سیٹ لگنے ہیں. اگر ٹاک شو ہے تو اس کا سیٹ کس طرح لگ رہا ہے، کیونکہ وہ آئیڈینٹی بن جاتی ہے آپ کے پروگرام کی. پھر دوسری کنٹینیوٹی آپ کے گیٹ اپ کی ہے، آپ کے میک اپ کی کنٹینیوٹی ہے. میک اپ آرٹسٹ کی آسانی کے لیے، اس آرٹسٹ کی اپنی آسانی کے لیے آپ تصاویر بنا لیتے ہیں تاکہ وہ ریکارڈ پر رہے کہ انہوں نے کون سا ڈریس، کون سا گیٹ اپ، کون سا میک اپ، کس ٹائپ کا میک اپ انہوں نے کرنا ہے، اور تاکہ جو ہے آپ کے جو پروگرام جب آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس میں جمپس نہ آئیں، اور آپ کے جو ویورز ہیں انہیں کوئی پریشانی نہ ہو کہ جی ایک پرٹیکولر کریکٹر تھا وہی کریکٹر ہی رجسٹر ہو، نہ کہ اس میں کوئی ایسی بات ہو، کوئی کمپلیکیشن پیدا ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں بھی آپ نے ریکارڈنگ سے پہلے آپ نے دیکھنی ہے کہ، اور یہ کنٹینیوٹی جو رجسٹر ہوتا ہے یہ عام طور پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے پاس ہوتا ہے، اور اس میں مختلف کے پاس ایک پرفارما ہے. اس پرفارما میں موجود ہے کہ آپ کی ایپیسوڈ کون سی ہے، آپ اس کا سین کون سا ریکارڈ کر رہے ہیں، اس سین کا ٹائم کون سا ہے، صبح، دوپہر، شام، پھر لوکیشن کون سی ہے، آفس ہے، گھر ہے، آؤٹ ڈور ہے، اور اس میں کریکٹرز کون کون سے انوالو ہیں، اور ان کریکٹرز کی کنٹینیوٹیز کیا ہیں، ان کی ڈریسنگ کیا ہے. اور ایک کنٹینیوٹی اور بھی ہوتی ہے جسے ہم تکیہ کلام کہتے ہیں، وہ ڈائلاگ کی کنٹینیوٹی ہے کہ کسی خاص کردار نے کچھ خاص الفاظ خاص سچویشن میں ادا کرنے، اور وہ ہمارے ہاں کافی جو ہے پاپولر بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک ڈرامہ کے متعلق باتیں تھیں جو ہم کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں ایک میگا شو کی طرف. آخر میں ہم بات کریں گے کہ آپ کوئی کانسرٹ کروا رہے ہیں، آپ کوئی چیز باہر جا کر ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ وین یوز کر رہے ہیں، آپ 5-6 کیمراز ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک ٹرم ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے. جیسے سنگل کیمرہ کے لیے ENG ہم نے بات کی تھی، الیکٹرانک نیوز گیدرنگ، اسی طرح ایک ٹرم ہے EFP. EFP اسٹینڈس فار الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن. اس میں آپ کیا کرتے ہیں، یو ہیو اے میک شفٹ ارینجمنٹ. جو تمام چیزیں آپ کو اسٹوڈیو میں موجود تھیں، آپ کے پاس اسٹوڈیو میں کیمراز تھے اور آپ کے پینل پر ان کا ریزلٹ تھا. الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن میں آپ کیا کرتے ہیں
کہ آپ اپنی او بی وین, آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ وین جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں. وہ ایک موبائل اسٹوڈیو ہے, اس میں کیمراز موجود ہیں. اٹ کین بی 6 کیمرا پروڈکشن, اور ان دی کیس آف میگا شو اگر آپ کوئی ریس جو ہے اس کو شوٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ کوئی ایک پبلک فیسٹیوٹی ہے, کوئی بہت بڑا فیسٹیول ہے, اسے آپ شوٹ کرنے جا رہے ہیں, دیر کین بی ایز مینی کیمراز ایز یو نیڈ, دیٹ کین بی 10+ کیمراز ایز ویل. میچز میں ہمارے یہاں 18 کیمراز جو ہے وہ بھی یوز کیے جاتے ہیں. تو دیٹ از آل امبیڈڈ, وہ چیزیں شامل ہیں آپ کی او بی وین میں. او بی وین میں کیمراز پیچ ہوتے ہیں, ہر کیمرا کے اندر سیپریٹ ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے. آپ وہ بھی اسی طرح آپ کے فل فیسلٹی کیمراز ہوتے ہیں, اور جس طرح آپ کو اسٹوڈیو کے کیمراز پینل پر ریزلٹ دے رہے ہوتے ہیں, اسی طرح آپ کو آؤٹ ڈور میں اس ای ایف پی سیٹ اپ میں وہ کیمراز آپ کو او بی وین میں, جو ہم نے بات کی کہ ایک موبائل اسٹوڈیو ہے, اس میں آپ کو وہ تمام ریزلٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کسی کانسرٹ کی ریکارڈنگ آؤٹ ڈور میں کر سکتے ہیں, آپ کسی شو کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں مختلف ایونٹس ہوتے ہیں, ان پر مختلف شوز کیے جاتے ہیں, عید کے متعلق شوز کیے جاتے ہیں, ہمارے جو نیشنل ڈیز ہیں ان پر کیے جاتے ہیں, ٹریبیوٹس ہوتے ہیں, کبھی وہ آپ کوئی ورلڈ کپ کی ٹیم کا کوئی سینڈ اپ شو ہے وہ آپ کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کو جو ہے الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن ارینج کرنا ہے, اور اس کی بھی آپ کو تمام ڈیمانڈ دینی ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, ہمارے یہاں جو ہے ایک اور فیسلٹی موجود ہے, وہ ہے ایف پی یو, فیلڈ پروڈکشن یونٹ. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہوتا ہے, خاص طور پہ جو ہے جب آپ ایک خاص لوکیشن سے ہٹ کر آپ کو مختلف ان پٹس لینی ہے مختلف جگہوں سے, تو وہاں پر آپ ایف پی یوز لگا دیتے ہیں. یہ اپ لنکس ہوتے ہیں, دے آر ڈائریکٹلی ان کانٹیکٹ ود دی سیٹلائٹ, اور وہاں سے وہ آپ پروڈکشن کے دوران آپ وہ چنکس بھی لے سکتے ہیں, ان لوگوں سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. وہ شہر میں اگر ایک بڑی جو ہے میراتھن ریس ہو رہی ہے, تو آپ مختلف پوائنٹس پر اپنے ایف پی یوز انسٹال کر دیتے ہیں, وہاں پہ ایک پروڈیوسر موجود ہے, اور آئیے جی اب ہم چلتے ہیں فلاں وینیو پر, اور ریس کے جو پارٹیسپینٹ ہیں وہاں سے گزر رہے ہیں. تو اس طرح, کیونکہ او بی وین آپ کی ایک جگہ انسٹال ہے مین او بی, اور اس کے بعد آپ ایف پی یوز سے آپ لنک لے رہے ہیں اور آپ وہ چیزیں ساری شو کر رہے ہیں. اسی طرح جب آپ ایک شو ریکارڈ کر رہے ہیں, ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے جنریٹر. ایوری تھنگ از ورکنگ آن الیکٹریسٹی, ایوری تھنگ از ورکنگ آن پاور. سو آپ پہلے دیکھیے کہ آپ کے کتنے کیمراز ہیں, آپ کی کتنی لائٹس آن ہونی ہے, اور آپ اپنے جو انجینئرنگ مینیجر ہیں ان کے ساتھ یو سٹ ٹوگیدر, یو ڈسکس کہ وٹ ٹائپ آف کنزمپشن یو ول ہیو, اور اس کی کیا کوانٹٹی ہوگی. اس کوانٹٹی کے مطابق آپ کو جنریٹر بھی اویلیبل کرنا ہے تھرو دی کوآرڈینیشن آف یور ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ. تو اس طرح سے ایز اے ڈائریکٹر آف اے پروگرام, واٹس ایور از دا پروگرام, ٹاک شو, ڈراما, آؤٹ ڈور ڈاکومنٹری, انڈور سم سیٹ کام از دیئر, آپ کسی بھی ٹریولاگ کے لیے جا رہے ہیں, ایوری تھنگ وچ از ٹو بی ڈن, ڈیفینیٹلی یو بینگ دی کیپٹن آف دا شپ, یو آر سوللی ریسپانسبل فار دیٹ. اور اس میں کوئی لوپ ہول نہ ہو, دیر شوڈ ناٹ بی اینی ڈسکریپنسی, دیر شوڈ ناٹ بی اینی ڈیفیشنسی ان دی پروگرام. اور اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو یہ تمام چیزیں درکار ہیں جو آپ کی پری پلاننگ کا حصہ ہیں. گریٹر دا پلاننگ, ایز آئی ہیو آلریڈی سیڈ اٹ, گریٹر ول بی دا کوالٹی آف دا پروگرام. یہ سب چیزیں ہمیں پروڈکشن فیز میں آج ڈسکس کی ہیں, اور اپنے نیکسٹ لیکچرز میں ہم بات کریں گے پروڈکشن فیز میں and what are the things which a producer needs to carry on. Till then, Allah Hafiz.